2018 Punjab University. Explain Russell's ideas in the superior virtue of the oppressed. superior اعلیٰ ورچوز اچھائیاں oppressed مظلوم قوم میں اعلیٰ صفات. کیا مظلوم یا oppressed یا سبجیکٹ یا پور جو نیشن ہوتی ہے اس کے اندر superior virtues پائی جاتی ہیں ریلی؟ This is the question. رسل اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی مظلوم پور نیشن کے اندر کوئی سپیریئر ورچوز نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہ ظالموں کے ٹرکس ہیں. وہ مظلوم قوم کو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر زبردست پیشنس ہیں، زبردست پیشنس ہے، زبردست صبر ہے. آپ صبر والے لوگ ہیں، آپ اسپریچول لوگ ہیں، آپ کنٹینٹڈ لوگ ہیں، مطمئن رہنے والے لوگ ہیں، ہر حال میں گزارا کرنے والے لوگ ہیں. یہ آپ کی سپیریئر ورچوز ہیں. رسل کہتا ہے یہ ظالم اوپریسر رولر حکمرانوں کی جھوٹ ہیں، ٹولز ہیں، تاکہ محکوم کلاس ان کے انڈر رہے اور خوش رہے کہ ہاں ان کے اندر یہ صفات ہیں. بات بہت بڑی ہے. آئیے اس کا آنسر دیتے ہیں. Here Russell unmasks the fatal tricks of oppressor classes. یہاں پر رسل پردہ اٹھاتا ہے مہلک قسم کے ٹرکس سے. کس کے؟ اوپریسر، ظالم لوگوں کے. ظالم طبقے جو ہیں، چاہے وہ حکمران کی شکل میں ہیں، چاہے وہ عورت کے اوپر مرد کی شکل میں ہیں. یہ جو ظالم طبقے ہیں ان کے فیٹل ٹرکس، ان کے بدترین ٹرکس سے پردہ اٹھاتا ہے. آف دا ورلڈ، پوری دنیا میں جہاں بھی یہ اوپریسر کلاس ہے. اوپریسر کا مطلب ظالم، اوپریسڈ کا مطلب مظلوم. اوپریسر کلاس یوز ٹو ایڈمائر دا سبجیکٹ کلاس. ظالم کلاس ایڈمائر کرتی ہے سبجیکٹ کلاس، محکوم کلاس کی تعریف کرتی ہے. ایز دیٹ پیپل آف پیشنس، کہ یہ صبر والے لوگ ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں. ایسا اوپریسر کہتے ہیں. ٹو کیپ دیم کام اینڈ کاؤ، تاکہ یہ محکوم لوگ پرسکون رہیں اور گائے کی طرح مقدس بن کر زندگی گزاریں، دودھ دیتے رہیں، آگے سے لڑائی نہ کریں. This matter can be seen in all oppressed classes. یہ معاملہ تعریف جھوٹی ورچوز والا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تر oppressed classes میں. وہ کون سی oppressed classes ہیں؟ محکوم کلاسز. ایز دیٹ ان سبجیکٹ نیشنز، جو محکوم قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دا پور، غریب لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں. غریب لوگوں میں کون ہے؟ پرولٹریٹ ورکنگ کلاس کو کہتے ہیں، لیبر کو کہتے ہیں. لیبر کو دیکھ سکتے ہیں. آپ تو کمال کے وفادار ہوتے ہیں. آپ کے دادا 70 ایئرز تک ہمارے گھر میں ملازم رہا، آپ بڑے ہی باوفا ہیں. تو یہ پریز کر کے اسے مزید ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی ساری زندگی اوپریسر کو دے دے. ویمن میں دیکھا جا سکتا ہے عورتوں کو مظلوم، عورتیں بھی مظلوم ہیں، مرد حاکم ہیں ان پر. اینڈ چلڈرن، بچوں میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے ماضی میں. اب ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں سبجیکٹ نیشن، دا پور، پھر ویمن اینڈ چلڈرن. ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. رسل نے کیا کہا؟ سبجیکٹ نیشن. رسل says that no nation is superior to other nation. رسل کہتے ہیں کوئی نیشن دوسری نیشن سے سپیریئر نہیں ہوتی.
کوئی بھی حاکم کلاس نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ جو محکوم لوگ ہیں، محکوم کنٹری ہیں، یہ بڑے ہی سپیریئر ورچوز کے مالک ہیں، یہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے یہ مطمئن ہو کر ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں۔ کوئی نیشن سپیریئر نہیں ہوتی، تمام نیشنز میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی اچھے لوگ اور برے لوگ ہیں، تو افغانستان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں۔ کوئی نیشن کسی سے سپیریئر نہیں ہے۔ ان پاسٹ اوپریسر کلاس ٹائٹلز دا نیگرو، ماضی میں دیکھا جائے تو فرانس کے لوگوں نے، انگلینڈ کے لوگوں نے جو ان نائجیریا اور لائک دس افریقن کنٹریز میں گئے تو انہوں نے کیا کہا نیگروز کے بارے میں؟ ایز ارتھ کانشیس پیپل، ارے یہ تو زمین سے واقف لوگ ہیں، زمین کو یہ بہت اچھا جانتے ہیں، زمین کو بہت اچھا جانتے ہیں۔ لو تو پھر آپ ہاتھی دانت اکٹھا کرتے رہو، لکڑی اکٹھے کرتے رہو، ان کو جنگلوں میں کام پر لگائے رکھا۔ اینڈ انڈینس، انگلینڈ انڈیا میں آیا، انڈینس ایز وزڈم آف دا ایسٹ، اس میں کو پورے ایسٹ مشرق کی وزڈم یہاں ہندوستان میں موجود ہے، ہندوستان میں موجود ہے۔ ٹو کیپ دیم فول، ایسا کیوں کہا؟ نیگروز اور انڈینس کو فول رکھنے کے لیے۔ Russell has a view that oppressor class and the oppressed class both have wise and unwise people equally، دونوں کے اندر اچھے برے لوگ برابر ہوتے ہیں۔ It is false that the poor are good and contented، یہ بات غلط ہے کہ غریب جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور یہ مطمئن رہنے والے ہوتے ہیں، آپ کے نیچے مطمئن غربت والی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ غلط ہے۔ آپ موقع دیں غریبوں کو، اٹھ کر آپ کے برابر حقوق مانگیں گے۔ یاد رکھیں امریکہ میں نیگروز نے حقوق مانگے ہیں۔ It is false that they have mysterious qualities، غلط ہے کہ سبجیکٹ نیشن میں، انڈینز میں، کہ کوئی مسٹیریس چھپے ہوئے پر اسرار کوالٹیز موجود ہیں، اینڈ مسٹیکل انسائٹس، ان کی گہری بصیرت ہے، وہ گہری روحانی طاقتیں رکھتے ہیں۔ نو، غلط ہے۔ That is the reason that after freedom، یہی وجہ تھی کہ کوئی نیشن سپیریئر نہیں ہوتی، اب یہی وجہ تھی آفٹر فریڈم آل سپیریئر ورچوز ان سبجیکٹ نیشن وینشڈ، کہ تمام تر سپیریئر ورچوز جو کہا گیا تھا اعلیٰ صفات موجود ہیں اس محکوم قوم میں، نیشن میں، سب ختم ہو گیا۔ جب آزادی مل گئی انہوں نے کہا تم تو بڑے گندے لوگ ہو، ہم نے تمہیں سویلائز کیا ہے۔ جب تک آزادی ان کو نہیں ملی تھی تو آپ کہتے ہو آپ تو بڑے ہی مطمئن رہنے والے لوگ ہیں، باوفا لوگ ہیں، بڑے ہی مسٹیکل انسائٹ رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب وہ آپ سے آزادی حاصل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ برابری پر بات کرو، آپ کہتے ہیں کوئی صفات نہیں ہے ایسی۔ دیز آر اپ ڈیٹڈ نیو نوٹس آف برٹن رسل، یہ ایم اے انگلش کے سارے نوٹس ریوائز کر دیے ہیں میں نے۔ دس از یور ہوسٹ لیکچرر ایم کے بھٹا۔ There is another number of mine 0300 4655 mean to say 0300 اور 0333 کے ساتھ سیم نمبر ہے، 0313 کے ساتھ بھی سیم نمبر ہے میرا۔ نیو اپڈیٹڈ نوٹس۔ دا پور، ایک کویشچن فردر بنانے جا رہے ہیں جو کہ منیمم 12 کویشچنس کا ایک ہی آنسر ہوگا، اور اسی طرح 3 کویشچنس ہوں گے برٹن رسل کے حوالے سے ان پاپولر ایسیز میں، تو وہ 3 کویشچن برٹن رسل کے تمام تر پاسٹ پیپرز میں آنے والے تمام کویشچنس کو میٹ کرے گا، اور وہ کویشچن جو رپیٹ ہوتے ہیں واٹس ایور۔ دا پور، اوپر ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہوئی۔ رائٹر کہتا ہے کوئی نیشن دوسری نیشن سے سپیریئر نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ ہے اوپریسر کلاس کا، تاکہ محکوم کلاس ان کے نیچے مطمئن زندگی گزارے۔ دا پور، سنس دا فرینچ ریولیوشن دا ویو آف دا superior virtue of the poor proved fake and futile۔ فرینچ ریولیوشن آئی، فرینچ ریولیوشن آنے سے پہلے کہتے تھے یہ محکوم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں،
یہ غریب لوگ بڑے ہی کنٹینٹڈ ہیں، مطمئن ہیں، اور یہ ویشی بالکل بھی نہیں ہے، سادہ ہیں، سمپل ہیں۔ جب ان کے پاس اختیارات آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ 80,000 لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ ان سے بڑا ویشی کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پور اچھے ہوتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے، پور ان کے اندر سپیریئر ورچو ہوتی ہے آپ نہیں کہہ سکتے۔ ان کو جب موقع ملتا ہے وہ بھی آپ جیسے ویسے ہی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ ویمن کے اندر دیکھیں، رسل کہتا ہے ویمن از آلسو اے کائنڈ آف اوپریسڈ کلاس، پوری دنیا میں عورت بھی محکوم ہے۔ ویمن ہیز نو سپیریئر ورچو، لوگ کہتے ہیں عورت کے اندر بڑی ہی صفات ہوتی ہیں، بڑی ہی ورچوز ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، جھوٹ ہے۔ شی از میڈ اسپریچول بائی اوپریسر مین، اس کو روحانی صرف مرد حکمرانوں نے بنایا ہے، مرد ظالموں نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ ٹو ڈیمیج اور ڈمب ہر پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل اسپیکٹ، تاکہ اس کے سیاسی اور معاشی حقوق چھین لیے جائیں۔ عورت کو کہا تم بڑی روحانی ہو، تم بڑی کمال ہو، تم ماں ہو، تم بہن ہو، لیکن اس کو نہ تو پیسہ دیا گیا اور نہ ہی اسے سیاسی حیثیت دی گئی، اسے پورا ہیومن بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، ہاف مین کنسیڈر کیا گیا۔ اٹ از فالس دیٹ ویمن ہیز گریس اینڈ پیشنس، جھوٹ ہے یہ کہ عورت کے اندر گریس ہے اور اس کے اندر پیشنس ہے، اس کے اندر صبر ہے۔ if it is true، اگر عورت کے اندر صبر، گریس، یہ بات، اور وہ اسپریچول ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو then what is equality and emancipation، تو یہ برابری کیا ہے؟ یہ جو عورت کہتی ہے ہمیں برابری کے حقوق دیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایمینسیپیشن، آزادی کیا ہے؟ when she got equality، اور جب وہ برابری حاصل کر لیتی ہے then where did her spirituality evaporated، تو اس کی روحانیت پھر کہاں ہوا میں بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے؟ جب اس کو جن کنٹریز نے اسے برابری دے دی، پھر وہ کہتے ہیں ان کے اندر کوئی اسپریچول ورچو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی بڑی بات نہیں، اب یہ برابری پر ہم سے بات کریں۔ چرچ از آلسو کنفیوز اینڈ ڈبل فیسڈ، چرچ بھی کنفیوز ہے، ڈبل فیسڈ ہے عورت کے حوالے سے۔ ایو از ٹیمپٹریس، کہتے ایو نے، حوا نے دھوکہ دیا، بھٹکا دیا، کس کو؟ ایڈم کو، یعنی کہ عورت بھٹکانے والی روح ہے۔ بٹ ورجن میری از ہائی سینٹ، لیکن وہ کہتا ہے کہ ورجن میری، حضرت مریم علیہ السلام، وہ تو بہت ہی بزرگ اور روحانی کریکٹر ہے۔ تو ویمن کے بارے میں چرچ کی سٹیٹمنٹ کنفیوز سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک طرف وہ عورت کو بہت ہی برا کہتا ہے، بھٹکانے والا، دوسری طرف عورت کو کہتا ہے یہ تو بہت ہی روحانی کریکٹر ہے جو نبی کو جنم دیتی ہے۔ These are the views of Russell. Children، بچوں کے حوالے سے رسل says children like women were theologically wicked، عورتوں کی طرح بچے بھی تھیالوجیکلی، مذہبی لحاظ سے، کرسچینٹی کے حوالے سے وکٹ، برے تھے۔ یعنی کہ بائبل نے کہا، کرسچن نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ چلڈرن آر آلسو اے کائنڈ آف اوپریسڈ کلاس، بچے بھی محکوم، مظلوم طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ بٹ چلڈرن ہیو نو سپیریئر ورچو، لیکن یاد رکھو رسل کہتا ہے بچوں کے اندر کوئی سپیریئر ورچو نہیں ہوتی اور وکٹ سول نہیں ہوتی، بری روح نہیں ہوتی۔ دے آر سمپل کول فول کریچر، وہ کول فول، بس وہ بے وقوف سی ایک مخلوق ہے۔ چرچ سیز دیٹ دے آر دا لمز آف سیٹن، چرچ کہتا ہے یہ تو شیطان کے بازو ہیں، شیطان کے اعضاء ہیں۔ تو ایسا کہنے سے چرچ کی کیا ہوا؟ ان پاس دا دس ویو، اس ویو نے انکریجڈ، بڑھایا، حوصلہ دیا چائلڈ بیٹنگ کو، بچوں کو پنش کرنے کو بڑھوتری دی۔ لوگوں نے بچوں کو مارنا شروع کیا، بائی پیرنٹس اینڈ اسکول ماسٹرز۔ ریزن مل گئی والدین کو اور اسکول ماسٹرز کو کہ وہ بچوں کو ماریں۔ کیوں؟ چرچ نے کہا لمبز آف سیٹن،
لیکن ووات آیا. ووات نے کیا کہا؟ وارڈزورتھ نے کہا says that children are innocent. بچے innocent ہیں. تو لوگوں کا ویو بدل گیا. This view encouraged child loving by parents and school masters. پھر 19th سینچری میں سیگمنٹ فرائڈ آ گیا. کیا کہتا ہے؟ says that children are little devils. کہ بچے جو ہیں little devils, یہ تو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں. having incestuous desires, کہ بیٹی باپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتی ہے اور جو میل بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے. تو انسیسچوس ڈیزائرز ہیں ان بچوں کے اندر. تو پھر ریزن مل گئی دس ویو اگین انکریجڈ چائلڈ بیٹنگ بائی پیرنٹس. تو پیرنٹس نے بچوں کو پھر پھینٹی لگانا شروع کر دی. رسل اینڈ پر ڈسکس کرتا ہے چرچ کو اور سم اپ کرتا ہے اس ایسے کو. چرچ سیز دیٹ رچ کین ناٹ انٹر انٹو ہیون. کہ چرچ کہتا ہے یہ جو امیر طبقہ ہے یہ تو جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جب چرچ یہ کہتا ہے تو اصل میں وہ پور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے تم غریب ہو تو غریب ٹھیک ہو, غریب ہی رہو. It means only poor can enter into the heaven. یعنی کہ صرف امیر اگر نہیں جا سکتا ہیون میں تو صرف غریب جا سکتا ہے. چلو مان لی بات. This praise of poor is misleading. لیکن یہ جو غریب کی پریز کی گئی, تعریف کی گئی, یہ بڑی دھوکہ دینے والی ہے. It is understood that, یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ rich is the reason of poverty. چلو یہ بات تو پھر طے ہو گئی کہ غربت کی وجہ کون ہے؟ امیر طبقہ ہے. جنت میں امیر داخل نہیں ہوں گے تو کون داخل ہوگا؟ غریب داخل ہوں گے. غریب کو غریب رکھنے کی وجہ کون ہے؟ امیر ہے. Then this rich class is providing heaven to poor. اس کا مطلب پھر امیر لوگ موقع دے رہے ہیں, امیر لوگ وجہ بن رہے ہیں, امیر لوگ ہی پرووائڈ کر رہے ہیں جنت ٹو پور, غریبوں کو. سو کاز آف ہیون, پھر ہیون کی جنت کی وجہ کون ہے؟ رچ کلاس, امیر کلاس ہے. مسٹ انٹر فرسٹ ان ہیون. پھر کہتے ہیں امیروں کو تو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے جن کی وجہ سے بلک آف پیپل وہ جنت میں داخل ہوں گے. نہیں سمجھے. سو آل پریزز آف اوپریسڈ کلاس آر مسلیڈنگ. تو تمام تر اوپریسڈ کلاسز کی, جتنے بھی مظلوم طبقہ ہے, اس کی تعریف جب بھی ہوتی ہے تو ان کو کام اینڈ کاؤ اور مظلوم اور پیشنس والا رکھنے کے لیے کی جاتی ہے, تاکہ وہ ترقی نہ کریں, آزادی حاصل نہ کریں. تو یہ تعریف مسلیڈنگ ہوتی ہے. نو کلاس ہیز سپیریئر ورچوز. کسی کلاس کے اندر سپیریئر ورچوز نہیں ہے, کسی عورت میں زیادہ کوالٹیز نہیں ہے مرد کی نسبت, وہ سپیریئر ورچوز نہیں رکھتی. آل آر سیم اینڈ بلینڈ آف وائسز اینڈ ورچوز. ایڈم بیڈ یاد آ گئی ہے کہ سارے سیم ہوتے ہیں اور سب انسانوں میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. وائسز برائیاں اینڈ ورچوز اور اچھائیاں ہوتی ہیں. If superior virtues are in the poor, اگر غریبوں کے اندر واقعی superior virtues ہوتی ہیں, then rich should be downgraded to poverty. تو امیر لوگوں کو غریب کر دینا چاہیے. چرچ کو چاہیے تمام امیر لوگوں سے پیسے چھین لیں. to catch the train of superior virtues, تاکہ وہ بھی superior virtues کی ٹرین کو پکڑ سکیں, ٹرین پر سوار ہوں superior virtues کی غریب ہو کر. Otherwise the label of superior virtues labeled to the poor class. Otherwise superior virtues کیا لیبل جو پور کلاس پر لگایا جاتا ہے highly harmful tool. یہ انتہائی خطرناک نقصان دینے والا ہتھیار ہے of the oppressors, ظالموں کا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو oppressed کلاس ہے, مظلوم کلاس ہے,
یہ خود بھی ترقی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ جو اوپریسر کلاس نے ان کو مارلز دیے ہیں ان کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور وہ کنٹینٹڈ رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میرے لیے یہی ٹھیک ہے. جیسا کہ چلیں اس پر آپ کو ایک بات یاد آ رہی ہے، والٹر کی ہے میرے خیال میں. والٹر نے کہا تھا وہ لوگ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے جو اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں. جنہیں اپنی زنجیروں سے محبت ہو وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. دس از دا ٹوٹل سارا کنکلوژن پورے ایسے کا یہی ہے کہ آنکھ کھولیے، دیکھیے اپنی زنجیروں کو، انالائز کیجئے، ٹریڈیشنل نہ بنیے، ڈیٹیچ ہوئیے، تھوڑا سا فاصلے پر آئیے، پھر اپنے آپ کو دیکھیے اور آزادی کی سانس اس نوسٹرل سے، اپنے نتنوں سے آزادی کی سانس لیں، آزاد سوچ کی سانس لیں. رسل کہتے ہیں خود فلاسفی کریں، خود سوچیں، دوسروں کے دیے ہوئے ٹریڈیشنز اور عقائد پر یقین مت رکھیے، ایسا رسل کہتا ہے. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.